بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول منتخب کر کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، خاندان رسالت کے بیان سے گزرتے ہوئے رسول کے مشن اور مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے اب میں رسول کے ان خاندان والوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو رسول کے بعد گزرے ہیں اور انہوں نے اسلام میں کیا خدمتیں انجام دی ہیں اور اسلام میں کیا ان کے ضروریات رہے ہیں اور کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں. کل کی مجلس جہاں پر تمام ہوئی تھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ جو گزرا وہ اس طرح گزرا کہ انہوں نے ہماری فقہ، ہمارا اسکول آف جورسپروڈنس، ہمارے مسائل یعنی واجب و حرام، جائز و ناجائز، ان تمام چیزوں کو کمپائل کروا کے اور اس قابل بنا دیا ہمیں کہ ہم آگے دین کے کام کو بڑھا سکیں اور مذہب کو سمجھ سکیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا وہ سب، بلکہ انہوں نے مسلم امت کو بھی اس بات کی ٹریننگ دی کہ وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ ان کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا نام خاص طور سے نمایاں ہے، اور ان لوگوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے چھٹے امام کی محفل میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا، اور اگر وہ نہ سیکھتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا. چھٹے امام کا زمانہ اس لیے بھی بڑا اہم گزرا کہ اس میں بہت زبردست سیاسی انقلاب آیا. چھٹے امام کے زمانے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہو گئی کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی. بنی عباس شہادت حسین کے بعد سے مسلسل بنی امیہ کی حکومت کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے،
مگر چونکہ وہ بہت جمی جمائی مضبوط حکومت تھی، لہذا اس کو ختم ہونے میں اور برباد ہونے میں کافی ٹائم لگا۔ لیکن بنی عباس بھی اہل بیت کے لوائل نہیں تھے۔ انہوں نے نام تو حسین کا لیا اپنے منہ میں کہ ہم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں، بنی امیہ نے جو کیا ہے حسین کے ساتھ ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اندر اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو حسین کے نام پر اکٹھا کریں گے، حسین کے نام پر ان کے سینٹیمنٹس کو بھڑکائیں گے اور اس کے بعد حکومت پر قبضہ کریں گے۔ بنی امیہ نے اسلام کے نام پر قبضہ کیا حکومت پر، بنی عباس نے حسین کے نام پر قبضہ کیا۔ یہاں تک کہ جب اسی دریائے فرات کے کنارے آخری لڑائی ہوئی بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان، بنی امیہ کا آخری بادشاہ جس کا نام مروان تھا، جو تاریخ میں الحمار کے نام سے مشہور ہے۔ اب الحمار کا ترجمہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، بہرحال عجب، یعنی بیوقوف جانور جو ہوتا ہے اس کو حمار کہتے ہیں۔ لطف کی بات دیکھیے کہ جب لوگوں نے اللہ کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو انسان کی جبین نے جو تمام مخلوق خدا سے بہتر مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق جس کو کہتے ہیں، جب اس نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی بدنصیبی یہ آئی کہ درختوں کو سجدہ کیا، جانوروں کو سجدہ کیا، پتھروں کو سجدہ کیا، بندر کو سجدہ کیا، سانپ کو سجدہ کیا، ہاتھی کو سجدہ کیا، چوہے کو سجدہ کیا۔ یہ مقدر کا پھوٹا پن ہے کہ اللہ کو سجدہ نہ کیا تو کہاں کہاں جا کے مقدر پھوڑا۔ ویسے ہی جب لوگوں نے علی کو چھوڑا تو امیر المومنین علی تھے، اگر علی کے دامن سے وابستہ رہتے تو امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ اتنا معزز تھا کہ مومنین عزت پاتے علی کی وجہ سے۔ لیکن جب علی کو چھوڑ دیا اور ان کو امیر المومنین بنا دیا تو یزید بھی امیر المومنین ہو گیا، ولید بھی امیر المومنین ہو گیا، حمار بھی امیر المومنین ہو گیا، ہر ایک امیر المومنین ہو گیا۔ کہا چھوڑو علی کو، ایک ایک کی ڈیڑھی پر ٹھوکر کھاتے پھرو گے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی دریائے فرات تھا جو آج بھی بہہ رہا ہے، جس کے کنارے حسین شہید ہوئے ہیں۔ موصل کے پاس لڑائی ہو رہی تھی، بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان میدان جنگ میں مارا گیا اور بنی امیہ کا قتل عام ہوا اسی دریائے فرات کے کنارے، اور ان کی حکومت اسی دریائے فرات میں ڈوب گئی۔ لیکن جب بنی عباس کا زمانہ شروع ہوا تو بنی عباس نے آل رسول پر بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیا۔ بنی عباس نے ان اماموں کی جو تعریف کی جو بنی امیہ کے زمانے میں گزرے، یہ تعریف پولیٹیکل تھی، اور ان اماموں کی مظلومی بیان کی جو بنی امیہ کے زمانے میں گزرے، لیکن ان اماموں کو شہید کیا جو ان کے زمانے میں تھے، اور ان اماموں پر ظلم کیا جو ان کے زمانے میں تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور سنا دوں، یہ بچے کان میں پڑی رہے بات تو اچھا ہے، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ کان میں پڑی رہے تو اچھا ہے۔
لیکن بڑی غلط فہمیاں ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. کون کتابیں دیکھتا ہے, کون ڈیٹیل میں چھان بین کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدیوں سے اور برسوں سے جو مس انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہیں وہ دماغ کے اندر جمی رہتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں. بنی عباس نے جو گڑبڑیں کی ہیں ان میں ایک چیز جو تھی وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے اماموں کی امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کے لیے پیسے دے کے امامت کی مسندیں بچھوائیں اور لفظ امام کہنا شروع کیا اور ان کو امام کے ٹائٹل دیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عالم یہی لوگ نہیں ہیں, یہ بھی عالم ہیں, اور امام یہی نہیں ہے, یہ بھی امام ہے. صورتحال یہ تھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے وہ 1 دینار ٹیکس تھے. عام آدمی الاؤ نہیں تھا امام کے پاس. 1 دینار ٹیکس دیجئے تو اندر جانے کی اجازت ہے. سرکاری آدمی دروازے بیٹھا ہے. یہ اس لیے تھا کہ آنے والوں کی تعداد گھٹے, کم ہو. جو امام ابو حنیفہ کے پاس پوچھنے جائے تو 1 دینار ملتا تھا انعام, تاکہ مسئلہ پوچھنے والوں کی تعداد بڑھے. اور معلوم ہو کہ دن بھر میں 1000 آدمی آئے تھے, بڑی صاحب مرجعیت ہے, بڑا زور ہے, بہت لوگ جمع ان سے پوچھنے کے لیے, بڑے عالم ہیں. یہ اندر حکومتیں پورا مینپولیٹ کرتی تھی. تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کی کوشش کی. بھلے نہ کر پائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کی. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اماموں کے گھر میں اور امام کی فیملی میں پھوٹ ڈالی. اسماعیل کا دعویٰ امامت کر کے اور خاندان کے لوگوں کو پیسے دے کے توڑ کے امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پورا ایک محاذ بنایا. گھر کے اندر پھوٹ ڈالی, بھائیوں میں پھوٹ ڈالی, سگے بھائیوں میں پیسے دے کے, اور وہ پھوٹ جو ڈالی اس کے اثرات آج تک دکھائی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت پھوٹ ڈالی تھی تو ختم ہو گئی, نہیں, آج تک اس کے اثرات دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسماعیلی فرقہ بنا اور اسماعیلی فرقہ اسپلٹ ہوا, پھر اس کے اندر اور فرقے بنے, سب آپ کی نگاہوں کے سامنے. یہ دوسری ترکیب تھی ان کی. تیسری ترکیب جو انہوں نے کی عالم اسلام میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, جس کے اندر میں کہتا ہوں 100% ایسے میرے ایسے 2-4 آدمی ہوں گے دنیا میں جو دھوکے میں نہیں آئے, ورنہ 100% لوگ دھوکے میں آئے. خلافت راشدہ کا طلسم قائم کیا. اس لیے قائم کیا کہ سیاسی اعتبار سے وہ بنی امیہ کو کنڈم کرتے تھے, اس لیے کہ بنی امیہ سے انہوں نے سلطنت لی تھی. لیکن بنی امیہ سے پہلے والے جو خلیفہ گزرے ہیں ان کو اگر کنڈم کر دیتے تو حق اہل بیت ثابت ہو جاتا. سمجھ لیجئے بات, حق اہل بیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے, لہذا ان کو الگ رکھو, ان کو کنڈم کرو. لہذا خلافت راشدہ کا کنسپٹ انہوں نے دیا کہ 4 خلیفہ راشد ہوئے, اور اتنی حدیثیں گڑوا دیں
کہ آج قدم قدم پر یہاں سے وہاں تک خلافت راشدہ خلافت راشدہ، وہ رسول کے پاس یوں آئے اور رسول نے یوں کہا، یوں بیٹھے تھے اور یہ ہوا وہ ہوا، 1000 حدیث ہے اس کے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی نالج ہے، نہ میں اتنا محنت کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی کتابوں کے حوالے دوں اور فلاں کروں اور ایک ایک حدیث کے اوپر جرا کروں، ورنہ پبلک کو اس سے انٹرسٹ ہوگا۔ وہ ٹیکنیکل ویسے ہوتی ہیں، اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی سوائے ٹیکنیکل لوگوں کے۔ میں آپ کو بالکل سامنے کی ایک بات بتا دوں، اس کو آپ غور کیجیے گا کہ بنی امیہ کے زمانے میں 70 برس تک ممبروں کے اوپر ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں علی کے اوپر لعنت ہوئی اور برے کہے گئے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ اپنی زندگی میں خلافت راشدہ کا کوئی کانسیپٹ دے کے گئے تھے تو وہ کیسے مسلمان تھے جو علی کو خلیفہ راشد بھی مانتے تھے اور جمعے کے دن برا بھی کہتے تھے؟ آپ غور کیجئے۔ تو یہ سب بات کی ایجادیں ہیں، یا پہلے کی ایجادیں نہیں، یہ سیاسی اعتبار سے چیزیں ایجاد کی گئیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو غور کیجئے گا، غور سے سنیں، بچے سنیں، کہ بے شک امام حسین کی مظلومی اپنی جگہ، اور دنیا میں ان سے بڑھ کے مظلوم دوسرا نہیں، یہ فیکٹ اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب پٹا اٹھائیے گا۔ یہ تصور دماغ سے نکال ڈالیے کہ ہمارے اور اماموں نے کیا کیا وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ آپ کو نہ معلوم ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اور جن حالات سے وہ گزرے اس میں کبھی آپ ایسا نہ سوچیے گا۔ امام حسین کی مظلومی اور ان کی شہادت کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر جس مصیبت سے اور جس تکلیف سے امام موسی کاظم گزرے ہیں، اس مصیبت اور تکلیف سے امام حسین نہیں گزرے۔ اب آگے یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اب میں ابھی کہتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، آج تک ہے حسین و یزید، حسین و یزید، حسین و یزید۔ اور جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پورا زور دے کے پوری طاقت سے پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں للکار کے انسانوں کو کہ بتاؤ حسین و یزید کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں ابو سفیان کا پوتا، کہاں محمد کا نواسا، کہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا، کہاں ہندہ جگرخارہ کا پوتا، کہاں علی کا فرزند، کہاں معاویہ کا لال، کہاں بنی ہاشم، کہاں بنی امیہ، کہاں نبوت کی گودیوں کا پالا، کہاں آغوش کفر کا پروردہ۔ تو جتنے بھی ہیں، چاہے کیسے بھی ان کے دل میں خیالات ہوں، سر تو ان کو بھی ہلانا ہی پڑتے ہیں۔ کہنا تو پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، دل میں جو بھی خیالات ہیں وہ تو اللہ جانے، لیکن زبانیں تو بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کو جن کا سامنا تھا،
جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں، جو ان کی نسل ہے وہ ان کی نسل ہے۔ اگر محمد کے بیٹے یہ ہیں تو محمد کے بیٹے وہ ہیں، اگر فاطمہ ان کی دادی ہیں تو فاطمہ ان کی دادی ہیں، اگر علی ان کے دادا ہیں تو علی ان کے بھی دادا ہیں، اگر نسل حسین سے وہ ہیں تو نسل حسین سے یہ بھی ہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے، آپ مجھے بتائیے۔ سننے والے کو پسینے آ جائیں اور فیصلہ کرنے والے کو پسینے آ جائیں کہ ہم کدھر جائیں۔ ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں۔ بتائیے کدھر جائیے؟ مجال ہے کچھ کہیے، منہ میں زبان ہے آپ کے جو بولیے گا۔ ایسے عالم میں ہمارے ساتویں امام نے مقابلہ کیا اور دین کو بچایا اور مذہب کو زندہ رکھا ہے، جبکہ آفیشل اور سرکاری سپورٹ اپوزیشن کو حاصل ہے۔ یہ دعویٰ امامت کر رہا ہے، اس وقت امامت کو جو شے بچا رہی تھی، جو مغل مسجد کی بڑی مجلسیں سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی بات، اس وقت جس چیز نے امامت کا پروٹیکشن کیا ہے وہ نورانیت تھی، عصمت تھی، علم تھا۔ جو میں نے بنیاد بنا کے مغل مسجد کا اجرا پڑھا ہے، جو چیز امام کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہی تھی، امامت کی شمع جن فانوسوں میں جل رہی تھی، وہ علم کا فانوس تھا، عصمت کا فانوس تھا، نورانیت کا فانوس تھا۔ یہ فانوس اگر نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، چند نہیں ہم سب گمراہ ہو جاتے۔ جب 80,000 دینار لے کے اہل خراسان آئے ہیں، اور جو ان کا لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا تقریباً 80 برس کا بڈھا جو وہاں سے آیا تھا، وہ 80,000 دینار لایا تھا، 80,000 گولڈن کوائن، ہر کوائن 10 گرام کا۔ گھر بجا کے کیلکولیٹ کر لیجیے گا کتنا گولڈ آیا تھا۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، سرکاری آدمیوں سے ٹکرایا، ان کا ہاں چلو ہمارے ساتھ، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پہنچا دیا وہاں جہاں مسند سجی ہوئی تھی۔ تو چہرہ مہراج صورت تو خاندانی ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیٹھے تھے وہ بھی ادھر ادھر کے تھوڑی تھے، وہ بھی تو امام جعفر ساجد کے بیٹے ہی تھے بھائی، امام کے بیٹے تھے، امام کے پوتے تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے دعویٰ کرنے۔ یحییٰ گئے، لوگ ہاتھ چومے، انہوں نے مصافحے کیے کہ سرکار ہم آپ کے بزرگوں کے، ہاں کیا سرکار ہم آپ کے چاہنے والوں نے وہاں سے کچھ ہدیے بھیجیں؟ کہا ہاں پہنچا دو، پہنچا دینا۔ رکھاؤ خاندانی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سب گھر سے چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ دیکھ کے حالت خراب ہو گئی، کہاں پہنچا دینا بھائی۔ ان کا حضور مسئلے بھی لائے ہیں، ہم لوگ مسئلے بھی لائے ہیں، کہا مسئلے بھی دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔
مسئلے دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ اب وہ کہنے لگا بڈھا کہ وہ حضور کیا عرض کریں، وہ ہمارے وہاں چلتے وقت بستی والوں نے کہا تھا کہ وہ جو بے دیکھے مسئلے کا جواب دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بگڑ گئے۔ کہنے لگے کیا بکتے ہو تم لوگ، علم غیب خالی خدا کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہتیری ایسی روایتیں جو آپ کی یہاں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، ان کا سورس پہچانیے۔ چونکہ ان کو نہیں تھا نا علم غیب، لہذا انہوں نے اپنے بزرگوں کے علم غیب سے بھی انکار کیا۔ یہ غلط کہتے ہو تم، جھوٹ الزام دیتے ہو ہمارے بزرگوں پر، علم غیب بس خدا کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ وہ 80 برس کا بڈھا وہ کہنے لگا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کے والد سے جواب خود لے گیا ہوں، وہیں آیا تھا، میں لے گیا ہوں جوانی میں اپنی، آپ کے پدر بزرگوار نے جواب دیے ہیں مجھے۔ نہیں جھوٹ بول رہے ہو تم۔ بھیا وہ چپکا چلا آیا، اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر ڈھونڈنے لگے۔ اب چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت میں کھوٹ نہیں تھی، اللہ نے مدد کی، پہنچ گئے امام تک۔ جب پہنچے امام کے دربار میں تو جو بڈھا آیا تھا اس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا تھا کسی پر، وہی لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا، آگے آگے وہی ہوتا تھا۔ وہ آگے آیا، اس نے آن کے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا ویسے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کے بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو پہلے تو وہیں پر اس کو شاک لگا، یہ نہ صرف میرا نام جانتے ہیں بلکہ میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم آئے ہیں وہاں سے، خراسان سے آئے ہیں۔ کہا ہمیں معلوم ہے۔ کہا حضور پیسے لائیں؟ کہا کہ پیسے لائے ہو جس سے اس کو واپس کر دینا، اس لیے کہ پیسے پاک نہیں ہیں، اس کے اندر لوگوں کے حق باقی ہیں، ان سے کہنا ہمیں نجس پیسہ نہ بھیجا کریں۔ صاحب آیا تطہیر ہے نا، کہا یہ پیسے پاک نہیں ہیں، یہ پیسے ہم نہیں لیں گے، جس کا حق باقی ہے اس کا حق دو پہلے، ابھی پیسے بھیجنے کی جلدی نہیں ہے، جس کے پیسے ہیں اس کو واپس کر دینا، اور لوگوں سے کہنا کہ جن جن کے حق ان کے ذمہ ہیں ان کے حق واپس کریں۔ سارا زور اور سارا فورس جو تھا وہ تو وہی 80,000 دینار پہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اب اس نے پھر کہا کہ حضور مسئلے بھی ہیں کچھ۔ کہا معلوم ہے، مگر ان کے جواب لکھے جا چکے ہیں۔ جی کہاں جاؤ، تمہارے کمرے میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو جس جہاں کھلائے گا، کھول کے دیکھنا، لفافے رکھے، ہر لفافہ چاک کر کے دیکھنا، ہر ایک پہ جواب بھی لکھا جا چکا، دستخط بھی ہو گئے، مہر بھی لگ گئی۔ وہ سب کام ہو گیا ہے، اس کے لیے تمہیں یہاں آنے کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ اب کیا کہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ چلنے لگے ہاتھ چوم کے، کہنے لگے تم کچھ بھول رہے ہو؟ کہا نہیں سرکار بھول کچھ نہیں رہے۔ کہا نہیں بھول رہے ہو، یاد کرو۔ کہا جی نہیں ہم نہیں بھول رہے ہیں کچھ۔ کہا اچھا ہم بتاتے ہیں تمہیں یاد آ جائے گا۔ جب تم چل رہے تھے اور تمہارا قافلہ نکل رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی تھی، یاد ہے تمہیں؟
کپڑے میں 7 درہم لپیٹ کے لائی تھی. 7 درہم، بالکل کم اماؤنٹ، چھوٹا سا. تم وہ درہم نہیں لے رہے تھے. کہہ رہے لوگ ہزاروں دینار بھیج رہے ہیں، 7 درہم کیا دیں گے ہم. اس بڑھیا نے تمہاری خوشامد کی تھی کہ میرے پاس تو یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ میرے پاس. میں غریب بڑھیا ہوں، میرے پاس اس کے آگے کچھ نہیں ہے، میرا یہی تحفہ امام کو پہنچا دینا. بڑی مشکل سے تم نے وہ درہم لے کے رکھے تھے. وہ درہم لا کے مجھے دو، مجھے قبول ہے. وہ درہم مجھے قبول ہیں بڑھیا والے، وہ لا کے مجھے دے جاؤ. اور ہاں، اب تم یہ بھول رہے ہو کہ کہاں رکھے ہیں. یاد تو آ گئے ہیں تمہیں وہ درہم، مگر اب تمہارا دماغ یہ چکر کھا رہا ہے کہ وہ 7 درہم رکھے کہاں ہیں. اس کے بعد ان کے سامان کی پوری ڈیٹیل سمجھا کے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں رکھے ہوئے ہیں. کہ وہاں جاؤ، اسے کھولو، یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، اس میں نکلیں گے. وہ لا کے مجھے دے کے جانا، ایسے نہ چلے جانا. اور جب جانا تو بڑھیا کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا موسیٰ ابن جعفر نے تیرا تحفہ قبول کر لیا. ساتویں امام کے زمانے میں، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ پر حقیقتیں واضح ہوں گی. 7ویں امام کے زمانے میں بنی عباس کی سلطنت اپنے کلائمیکس پر تھی. ہارون رشید تخت حکومت پر تھا، بغداد اپنے عروج پر تھا. عالم یہ تھا کہ دولت، اقتدار، طاقت، ہر چیز بالکل پیک کے اوپر. ایسے عالم میں ایرانی کلچر کا انفلوئنس بڑھنے لگا اسلام کے اوپر. اور ہارون رشید کا وزیر اعظم یحییٰ برمکی جو تھا، یہ اصلاً آتش پرست تھا اور ایرانی تھا، مگر بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس کے لڑکے فضل ابن یحییٰ اور جعفر ابن یحییٰ دونوں زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے. آج جیسے سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حکومت چلتی ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ایرانی تھے اور آتش پرستی کرتے تھے، اور ایک آتش خانے کے متولی بھی تھے. اور یہ برمک کا لفظ جو ہے، تاریخ میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یہ برمک کا لفظ جو ہے، یہ برمک جو عربوں نے کہنا شروع کیا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پرانی پرشین اور سنسکرت یہ ایک ہی لینگویج ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، بعد میں بدلی. یہاں کے ہندوستان کے اصل میں جب یہاں آ گئی تو سنسکرت ہو گئی، وہاں رہی تو پہلوی دری کہلائی. خیر، مجھے وہ باتیں چھیڑنا نہیں ہے، وہ لنگوسٹک کے مسئلے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ہی لینگویج تھی، وہ عربی زبان الگ خاندان کی ہے، لیکن پرشین اور سنسکرت اور ہندی اور یہ سب ایک ہی فیملی کی زبانیں ہیں سب. تو یہ برمک جو تھا، یہ برمک نہیں تھا، اصل میں یہ پرمکھ تھا، جو عربوں نے آن کے اس کو برمک کر دیا، یہ کہ پاؤنڈ کے پرونسیشن میں نہیں تھا.
اب کھا ان کے پروننسیشن میں نہیں تھا، لہذا پرمکھ جو ہے وہ برمک ہو گیا۔ یہ دھیرے دھیرے ایران کا انفلوئنس بڑھا رہا تھا اور مسلمانوں کے کلچر کو برباد کر رہا تھا۔ امام نے، ساتویں امام نے ان اثرات کو زائل کیا ہے۔ دوسری طرف میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ میرے سامنے تاریخ جب سینہ کھولتی ہے تو عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی۔ بس سن لیجئے یہ باتیں آپ، اچھا ہے کانوں میں پڑی رہ جائیں۔ علمی چوری یہ شروع کی مسلمانوں نے اس زمانے میں کہ یونان کی کتابیں لاتے تھے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام سے چھاپتے تھے۔ میں کوئی کتاب جا کے کہیں سے لے آؤں، امریکہ سے لے آؤں، لندن سے لے آؤں، کسی زبان کی کتاب لے آؤں اور اس کے بعد چھاپوں، ٹرانسلیٹ کروں، تو مجھے چاہیے میں نام لکھوں کہ اس کا آتھر بولا ہے، کہ میں وہاں سے لایا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے تو میرے لوگ بھی پڑھ لیں، میں نے اس کو اردو میں یا گجراتی میں یا ہندی میں یا کوئی انڈین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ لیکن اگر کتاب میں کہیں سے لے آؤں اور اپنے نام سے چھاپ دوں اسے، تو یہ علمی چوری ہے۔ مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی اور یونان کے فلسفے کی کتابیں جو تھیں وہ اپنے نام سے عربی میں چھاپنا شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا میاں کہ اسلام کے اندر غلط تصورات آنے لگے، جو باتیں اسلام نے نہیں کہی تھیں وہ مسلمانوں میں رائج ہونے لگیں۔ اس یونانی فلسفے میں جو باتیں کہی گئی تھیں وہ غلط تھیں، وہ اسلام سے بھی اور 1000-1500 برس پرانا فلسفہ تھا، وہ باتیں غلط تھیں۔ مسلمان چونکہ بالکل جاہل تھے لہذا اس کو صحیح سمجھے۔ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 7 آسمان تلے اوپر ہیں اور شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان گھوم رہے ہیں، بعضوں کی سپیڈ کم ہے، بعضوں کی سپیڈ زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض ستارے جو ہیں وہ تیز چل رہے ہیں، بعض ستارے سلو چل رہے ہیں۔ جب مسلمانوں میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا تو معراج جسمانی کا مسلمانوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ شیشے کے آسمان ٹوٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟ آپ سمجھے معراج جسمانی کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ معراج جسمانی کے انکار کی وجہ ملا کی جہالت تھی۔ جاہل ملاؤں کا کھلونا بن گیا ہے اسلام۔ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے، لمبی لمبی داڑھیاں بڑھا لینے سے کوئی عالم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ مال خدا کھا رہے ہیں، داڑھیاں بڑھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ رہے ہیں۔ چھٹے امام نے ایک کام شروع کروایا اپنی زندگی میں اور 7ویں امام نے قلعہ میں فلسفہ جبر اور نہ جانے کتنے کتنے ایسے بےتکے فلسفے یہ سب رائج ہوئے اسلام میں۔ چھٹے اور 7ویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کروایا ہے اور ان نظریات کو باطل کروایا ہے۔ اور اسی زمانے میں ہمارے چھٹے اور 7ویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے علم کلام کی بنیاد ڈالی ہے، جو ہمارے مذہب میں وہ علم ہے جو انسانی عقائد کو درست رکھتا ہے۔ 2 علم ہیں، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے۔ جو چیزیں ہم کو فروع دین میں بتائی گئی ہیں ان کے علم کا نام علم فقہ ہے، اور جو چیزیں ہم کو اصول دین میں بتائی گئی ہیں اس کا نام علم کلام ہے۔ یعنی جب ہم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے معاملات سے بات کریں گے تو یہ علم کلام کے چیپٹر ہیں۔
جب ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس کے علاوہ معاملات، جہاد، نکاح، طلاق، میراث، تجارت اینڈ سو آن بات کریں گے، یہ علم فقہ کا چیپٹر ہے سب، سمجھے آپ؟ تو جو عقائد کا علم ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، جو اعمال کا علم ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔ ہمارے اماموں نے عقائد کے علم کو بھی آرگنائز کیا، اعمال کے علم کو بھی آرگنائز کیا۔ آج جو ہمیں بھیک ملی ہے یہ در اہل بیت سے ملی ہے، یہ اس دروازے سے ہم کو ملی۔ یہ 7ویں امام تھے، انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، اور زندگی اس لیے کہ ہمارے بچے تو یہ جانتے ہیں کہ مولا زندگی بھر قید رہے، بس حضرت پر انتہا اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ وہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے کہ انتہا اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ اسیری میں امام خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، بلکہ امام کام دین کا کام چلاتے رہے، اس لیے کہ وہ رہبر تھے۔ پھر 8ویں امام کا زمانہ ہے، میں کیسے جلدی جلدی سنا رہا ہوں تاکہ کانوں میں آپ کی باتیں پڑی رہیں۔ آپ سے مراد بچے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کو یاد رہیں باتیں۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ جس سے ہمارے مذہب کو فائدہ پہنچا ہے وہ 8ویں امام کا ایران کا سفر ہے۔ ہمارے 8ویں امام ویسے تو امامت کے سلسلے کے 8ویں امام ہیں، مگر جو امام عربستان سے باقاعدہ باہر گیا اس حساب سے پہلے امام ہیں۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین یا اور امام جو تھے 8ویں امام سے پہلے، وہ بغداد تک گئے، دمشق تک گئے، یعنی ظاہری اعتبار سے، ویسے تو وہ نور تھے، دنیا میں کہیں بھی وہ اس کو نہیں کہتا ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے جو ایک ہسٹورین ان کے سفر کی بات کرے۔ لیکن یہ 8ویں امام جو تھے یہ نان عرب علاقے میں گئے۔ عربوں کے پاس ضد ہے، تعصب ہے، آل محمد سے دشمنی ہے، خاندانی عداوت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ وہ جو گئے تو وہاں کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی ضد نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ جب ایران کا سفر 8ویں امام نے کیا تو ایرانی لوگ یہ سمجھ گئے کہ حق ان کا ہے، وہ یہ سمجھ گئے کہ حق ان کا ہے اور جو چھین رہے ہیں وہ غاصب ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنی سمجھ کو ظاہر تو نہیں کیا، لیکن امام تو سال بھر کے بعد شہید ہو گئے، مگر ان کے دل میں آل رسول کی محبت پیدا ہو گئی۔ امام تو شہید ہو گئے مگر سیدوں اور شیعوں کے قافلے عرب سے چل کے ایران کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں ان کی جان بچی۔ یہاں دیواروں میں چنے جا رہے تھے، یہاں خون سے گارے بن رہے تھے، یہاں زندہ کنویں میں ڈھکیلے جا رہے تھے۔ وہاں گئے تو ایرانیوں نے ان کو پناہ دی، ان کو اپنا مہمان کیا، ان کی زندگی بچی۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوا ہمارے مذہب کو۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہزاروں سیدوں اور شیعوں کی جانیں بچ گئیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جس علاقے میں پہنچے وہ لوگ محبان علی اور شیعان حیدر کرار اور سادات کرام، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، دین بتایا، اصلی اسلام بتایا، حق اہل بیت بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اثرات ایران کے اوپر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمایاں ہیں۔ تو اس طریقے سے سیدوں کی، شیعوں کی جانیں بچی اور ایرانی لوگوں کو تبلیغ ملی، سچا دین ملا، حق ملا ان لوگوں کے دل۔ اور اس کے لیے بھی میں آپ کو ثبوت فراہم کر دوں، اور بہت سے لوگ اس کی تائید کریں گے جو یہاں بیٹھے، کہ آج آپ سب کانٹیننٹ کا سروے کیجئے، ہندوستان پاکستان کا،
تو آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر سینکڑوں شیعوں کی فیملیاں اور سیدوں کی فیملیاں ایسی ملیں گی کہ کوئی کہتا ہے ہم نشاپور سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم قم سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہم خراسان سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اصفہان سے آئے تھے، کوئی کہتا ہے ہمارے بزرگ شیراز سے آئے تھے۔ صاحب آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کو عرب سے آنا چاہیے تھا، مکے مدینے سے۔ یہ شیراز و اصفہان سے کہاں آیا ہے؟ یہ کہاں سے گھومتے پھرتے آپ آ گئے؟ تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ بے شک وطن وہی تھا، مگر جب وہاں چھری کی دھار تیز ہوئی گلے کے اوپر تو جان بچانے کے لیے شیراز میں آ کے بس گئے، اصفہان میں آ کے بس گئے، سبزوار میں آ کے بس گئے، نشاپور میں آ کے بس گئے، قم میں بس گئے، خراسان میں بس گئے۔ پھر جب ہندوستان میں دولت تھی، ثروت تھی، حیثیت تھی، تو وہاں سے مائگریٹ کیا۔ تو وہ مائگریشن جو تھا، جو انڈیا کی طرف ہوا، وہ غریبی کی وجہ سے تھا، وہ جان کے خطرے کی وجہ سے نہیں تھا۔ جیسے بہت سے لوگ آج مائگریٹ کر کے یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں، تو یہاں کوئی گردن نہیں کاٹے دے رہا ہے جو یورپ امریکہ چلے جاتے ہیں، چونکہ اچھی لائف ہے وہاں، اس لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ 8ویں امام کا زمانہ تھا۔ پھر 9ویں اور 10ویں امام کا زمانہ آیا، اور اس کے اندر ایک اور سازش نے جنم لیا۔ ٹرکش انفلوئنس بے انتہا بڑھا، بس بات تمام ہو رہی ہے، ٹرکش انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا، اور ٹرکش انفلوئنس جو تھا وہ ٹرکش انفلوئنس نہیں تھا، بلکہ یونان نے ٹرکی کے ذریعے اپنے لوگ مسلمانوں کے اندر داخل کیے، اور مسلم بادشاہوں کی جہالت اور مسلم عالموں کی دنیا پرستی سے یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پورے ملک کو کرسچین بنا دیں گے اور ان سب کو عیسائیت میں کنورٹ کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلم افسر کے گھر میں، ہر فوج کے سردار کے گھر میں، ہر منسٹر کے گھر میں، ہر رائل فیملی کے آدمی کے گھر میں ترکی کنیزیں۔ حبشی کنیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کالی بدصورت خدمتگاری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ٹرکش کنیزیں جو ہوتی ہیں بڑی خوبصورت حسین ہوتی ہیں، وہ ان کی بیگمات بن کے رہتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں کنیزوں کی شکل میں محل میں داخل تھیں، اصل میں وہ سب کی سب اسپائی تھیں، جاسوس تھیں، اور پورا نیٹ ورک تھا ان کا، پورا نیٹ ورک تھا ان کا، اور یہ طے ہو رہا تھا آہستہ 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 کہ یا تو بادشاہ اپنے کرسچن ہونے کا اعلان کرے گا، اور یہ ہم اس کو ہٹا کے کسی کرسچن کو بٹھا دیں۔ ایسے عالم میں ہمارے اماموں نے اسلام کو بچایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو جو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں وہی بتاتا ہوں، نئی باتیں نہیں سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں سینکڑوں آدمی ایسا بیٹھا ہے جس نے یہ بات سنی ہوگی، یہ معجزہ سنا ہوگا کہ ایک راہب پیدا ہوا تھا 11ویں امام کے زمانے میں، جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تھا تو پانی برستا تھا۔ یہ راہب پیدا نہیں ہوا تھا، یہ پیدا کیا گیا تھا۔ یہ پوری کانسپریسی تھی، یہ پوری سازش تھی۔ مسلم ملک کو کنورٹ کرنا تھا عیسائی ملک میں۔ اہل رسول نہ ہوتے تو اسلام برباد ہو جاتا۔ ہر موقع پر اسلام کو بچانے والی محمد کی اولاد ہے۔ اس کا کلائمیکس وہ تھا 11ویں امام کے زمانے میں، اور جب ایک دن پہلے بادشاہ کو پوری کانسپریسی کا علم ہوا کہ کل ہماری حکومت جا رہی ہے،
کلم ختم ہو جائیں گے، یا کرسچین ہو جائیں یا معزول کر دیے جائیں۔ تو وہ دوڑا ہوا قید خانے آیا۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ علی جہاں ہوتے تھے حکومت وہاں آتی تھی مسئلہ پوچھنے۔ 11ویں امام تک وہی شان رہی، شان بدلی نہیں۔ امام قید خانے میں تھے، وہ دوڑا ہوا قید خانے آیا، اور آنے کے بعد کیا کہا سنیں گے آپ؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ انصر امت جدک، اے رسول کے بیٹے اپنے دادا کی امت کی مدد کیجئے، اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، کچھ کیجئے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ دین کو بچانے والا اور مذہب کو بچانے والا علم ہے، عصمت ہے، علم ہے، نورانیت ہے۔ امام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، نروس نہیں ہوئے، کیوں؟ علم مددگار تھا۔ کیا گھبراؤ نہیں، کل اعلان عام تم کرواؤ، لوگوں کا میدان میں بلاؤ، وہ کیا بلائیں گے، تم بلاؤ اور سب کو جمع کرو، اور وہ بھی آئے اور میں بھی آؤں گا، اور وہاں فیصلہ ہوگا۔ اور تاریخ بتاتی ہے شاہی اعلان جاری ہوا، خلق خدا امنڈ آئی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ بھرے مجمع میں ایکسپوز کیا جائے، تاکہ دماغوں کی جو برین واشنگ ہوئی ہے اس کو دوبارہ صحیح کیا جائے۔ بڑا اسٹیج بنا، بادشاہ بیٹھا ہے، امام بیٹھے ہیں، سردار بیٹھے ہیں بڑے بڑے، وہ راہب بھی آیا ہے۔ امام نے کہا ہاں دعا کر، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بادل کے ٹکڑے جمع ہونے لگے، ہوا بدلنے لگی، موسم چینج ہونے لگا۔ اب ذرا دیر میں یہ منظر ہے کہ 10-5 منٹ کے اندر بارش شروع ہو جائے گی۔ اس کا نام ہے علم امامت۔ ایک دفعہ امام اٹھے، وہ ہاتھوں میں رومال لیے ہوئے یوں دعا کر رہا تھا، اس رومال میں سے کوئی چیز اٹھا لی، اپنے ہاتھ کے رومال میں اس کو لپیٹ لیا، کہا ہاں بھائی دعا کیے جا، اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب بجائے بارش ہونے کے اس کے چہرے پر پسینے کی بارش ہونے لگی، اور ہوا بدلنے لگی، اور آبر کے ٹکڑے ادھر ادھر ہونے لگے۔ کہا دعا کیے جا، وہاں کچھ نہیں۔ تیرے امام سامنے آئے، کہا یہ کسی نبی کے جسم کی ہڈی ہے جو اس کو مل گئی ہے، جس سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اس ہڈی کی صفت یہ ہے کہ جب زیر آسمان آتی ہے تو باران رحمت ہوتا ہے۔ یہ میں نے ہٹا لی اس کے ہاتھ سے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اللہ و نبی کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب مجمع سمجھ گیا کہ کیا اصلیت ہے، کہا اب ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، ابرایا، لوگوں میں بے چینی بڑھی کہ بھیگیں گے، کہا یہاں نہیں برسے گا، فلاں جگہ برسے گا۔ گھٹائیں آتی رہیں جاتی رہیں، آخر میں گھٹائی کہا یہاں برسے گی، مگر تمہارا آخری آدمی جب اپنے گھر پہنچ جائے گا جب برسے گی۔ اس طریقے سے دین کی نصرت کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا سلسلہ امامت ہے جس نے 250 برس تک دین کی نصرت کی ہے اور مذہب کی مدد۔ کل کی مجلس میں مصائب ہوتے ہیں، موقع ملا، زندگی رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ بہرحال آج تو بس بات یہی پا کے تمام ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج کی رات بڑے غم کی رات ہے، اور آج کی رات بڑے ماتم کی رات ہے۔ آج تو چند منٹ مصائب زیادہ ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آج کی رات آپ سیدہ کو
ان کے باپ کی شبیہ علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں۔ آج آپ ماتم کرتے ہیں شبیہ پیغمبر کا۔ میں کیا بتاؤں، حسین کا بیٹا تھا مگر پلا زینب کی گود میں۔ شہزادی زینب نے پالا بھتیجے کو۔ ہماری جانیں فدا ہو جائیں، ہم نثار ہوں اس شہزادے پر جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، مزاج میں رسول اللہ کی صورت۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے، کہا بابا اب یہ سینہ تنگی کر رہا ہے۔ ہر ایک کو روکا، علی اکبر کو روکا نہیں۔ کہا ایک جملہ ہے بس، کہا بیٹا جا کے خیام اہل حرم سے رخصت ہو۔ روایت بتاتی ہے علی اکبر خیمے میں گئے۔ مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا باتیں ہوئیں، مجھے نہیں معلوم پھوپھی سے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم وہ بہن جو جزا کی سوگوار بیٹھی تھی اس سے کیا باتیں ہوئیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتے تھے۔ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتی۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر جب نکلے ہیں تو حدیث میں ہے کہ ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پر خود رکھا، کمر میں پٹکا باندھا، بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا، کہ اچھا جاؤ میرے لال، خدا۔ علی اکبر مقتل کو سدھارے، حسین در خیمہ پر بیٹے کی لڑائی دیکھنے لگے، اور ادھر ماں بھی خیمے کے دروازے پر آ گئی کہ باپ ہیں، اگر بیٹا زخمی ہوگا تو چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا۔ اور ایک مرتبہ بی بی لیلہ نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ زخمی تو نہیں ہوا، ایک پہلوان آیا ہے مقابلے پر۔ لیلہ تمہارا لال بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، خیمے میں جا کے کامیابی کی دعا کرو، اس لیے کہ میرے نانا کا فرمانا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بی بی لیلہ خیمے میں گئیں، سیدانیاں جمع ہوئیں، ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا کو ہاتھ اٹھے ہوئے نیچے نہیں آئے تھے کہ اطلاع آئی بی بی آپ کا بیٹا جیت گیا، علی اکبر کامیاب ہو گئے۔ اپنے بابا سے ملنے آئے ہیں، خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ماں طلب کے در خیمہ پر آئی تو دیکھا علی اکبر باپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے، یا بتا اللہ تشوقت قتلنی، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ وَسِقْلِ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، لوہے کا بوجھ ہلاک کیے دے رہا ہے۔ بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ اور حسین کہہ رہے تھے بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیزان گرامی میں ایک عجب بات سوچتا ہوں اس موقع کے اوپر، وہ یہ کہ اس واقعے کے تھوڑی دیر کے بعد امام بھی شہید ہو گئے، مگر بی بی لیلہ تو بعد میں زندہ رہیں۔ جب پانی آتا ہوگا جوان بیٹا یاد آتا ہوگا، علی اکبر یہ ماں پانی پلا دے، اجرکم علی اللہ۔
ماں کے دل پر کیا گزر جاتی ہوگی. کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں. علی اکبر پھر مقتل میں پلٹے. حسین در خیمہ پر انتظار میں کھڑے ہوئے اور ایسا لگتا ہے جیسے ڈیوٹی بدل گئی. یعنی ماں خیمے کے دروازے سے اندر خیمے میں چلی گئی, پھوپھی خیمے سے در خیمہ پر آ گئی. جس پھوپھی نے پالا تھا در خیمہ پر آ گئی. اب حسین کھڑے ہیں, در خیمہ پر زینب کھڑی ہیں. ایک دفعہ ایک آواز